حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک کی شان ایک بار ضرور سنیں یہ بیان، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور کے دانتوں کا ذکر کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے کہ احد کے موقع پہ حضور کے دندان ٹوٹ گئے تھے۔ ایسا نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے دانت جو ہے وہ نہ رہنے دے، اور یہ حسن میں کمی کا باعث ہوتا ہے کہ دانت ٹوٹ جائیں۔ اور پھر آگے کہانیاں لوگوں نے چھیڑی کہ اویس کرنی نے 32 کے 32 توڑ لیے اور بہت کچھ کہا۔ یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ یہ حضرت اویس کرنی کے حوالے سے لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بھی کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے۔ اچھا، لیکن حضور کے دندان کے حلقے سے کونے جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، جس سے حضور کے دانتوں کا حسن اور بڑھ گیا تھا۔ یعنی دانت شہید نہیں ہوئے تھے، سارے دانت شہید ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ دانتوں کے تھوڑے سے کونے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضور کا حسن اور بڑھ گیا۔ اچھا، کافر بڑے خوش ہوئے جب انہیں پتا چلا نا کہ احد میں حضور کے دانت شہید ہو گئے، اور دانتوں سے انہوں نے یہی مفہوم لیا کہ شاید دانت ہی نکل گئے، تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ شاید اب حضور سونے نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حضور جب تشریف لائے نا احد سے، تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، تو یہ بھی آ بیٹھے کہ اب منظر دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میرے محبوب نے خطبہ پڑھا نا تو حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ جدھر دیکھا نور ہی نور چھا گیا، دانت نظر ہی نہ آئے، نور ہی پیدا ہوا۔ اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ کہتے تھوڑا سا فاصلہ تھا دانتوں کے درمیان، اور جب حضور بات کرتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی، ماحول کے اندر اجالے پھیل گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق الثنایا، حضور کے دانت چمکدار تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، حضور کے دانت کشادہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الصغر، حضور کے دانتوں کا جڑاؤ بڑا مضبوط تھا۔ اللہ اکبر۔ امام بوصیری علیہ رحمہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے۔ جب وقت آخر آیا، امام بوصیری کو فالج کا حملہ ہو گیا، اب سارے شہنشاہ چھوڑ گئے، جو نذرانے دیا کرتے تھے، اپنے قصیدے لکھوایا کرتے تھے، بندہ بیکار ہو گیا، چھوڑ گئے۔ امام بوصیری چارپائی پہ لگ گئے۔ ایک دن رات کا موقع ہے، شام گہری ہو گئی، بوصیری کے دل میں خیال آیا اب کوئی پرسان حال نہیں رہا، ساری زندگی شاہوں کے قصیدے لکھے، اوکھا ویلا آیا تو چھوڑ گئے، تو سوچا کیوں نہ اس کا قصیدہ لکھوں جو شاہوں کا شاہ ہے۔ اچھا، قلم پکڑا اور حضور کا قصیدہ لکھا۔ بوصیری قصیدہ لکھ کے سو گئے، مقدر جاگے حضور تشریف لائے، اور آقا کریم نے فرمایا بوصیری جو قصیدہ لکھا سناؤ تو صحیح۔ امام بوصیری نے رات خواب میں وہ قصیدہ حضور کو سنایا۔ آقا کریم نے دست شفقت امام بوصیری پہ پھیرا، اور پھر حضرت امام بوصیری کو چادر عطا کی۔ قصیدہ بردہ کو قصیدہ بردہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضور نے چادر عطا کی تھی۔ اقبال بھی کہتا ہے اے بوصیری را ردا بخشندائی، بربت سلما مرا بخشندائی، اے بوصیری کو چادر دینے والے میری طرف بھی نظر کرم کیجیے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ اقبال کہتے ہیں اے لوگوں میں تم سے اپنے شعروں کی داد نہیں مانگتا، تم نے مجھے کیا داد دینی ہے شعروں کی، میں اپنے شعروں کی داد گنبد خضرا کے مکی سے مانگتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے چادر عطا کی، امام بوصیری اٹھے تو دیکھا چادر سراہنے پڑی ہوئی تھی اور پورا بدن سلامت ہے، بس فوراً غسل کیا، وضو تازہ کیا، اور پھر اٹھے اور چادر اپنے کندھوں پہ اڑی اور کہا کہ تہجد کی نماز جا کے مسجد میں پڑھتا ہوں۔ امام بوصیری بالکل تندرست ہیں، گزر رہے تھے، راستے میں ایک فقیر کھڑا تھا، دیکھ کے بوصیری کو کہنے لگے بوصیری رات والا قصیدہ تو سناؤ۔ بوصیری نے تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے کون سا قصیدہ؟ کہا بھول گئے ہو، یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ جب رات تم نے سنایا تھا میں بھی پاس ہی تھا۔ امام بوصیری کا یہ قصیدہ پھر مقبول ہوا۔ مقبول کیوں نہ ہوا؟ حضور نے قبول کیا۔ اچھا، فارسی کا کلام ہو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ اس کو نہیں سنیں گے، عربی کا کلام ہو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے، انگلش کا کلام ہو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے، لیکن یہ قصیدہ بردہ عربی میں ہے،
पंजाबी सुनने वाला हो तो वो भी झूम रहा है, अरब हो वो भी झूम रहा है, फारसी दान वो भी झूम रहा है। ये हुजूर की बारगाह में मकबूल हुआ है, इसलिए जो है इसको कबूल आम नसीब हुआ है। लेकिन कसीदा बुर्दा में एक शेर ऐसा है जो कसीदा बुर्दा की जान है। हजरत मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि बहुत सारे बुजुर्गों ने ख्वाब में हजरत सिद्दीक अकबर और हुजूर को देखा कि आका करीम हजरत सिद्दीक अकबर को कह रहे हैं वो सीरी वाला वो शेर तो सुनाओ। वो शेर क्या है सुनिए। अल्लाह अकबर। वो शेर है, हजरत इमाम बुसीरी कहते हैं कअन्ना मल्लुलुल मकनून फी सदफिन मिम्मादन मंतक मिन्हु व मुतबस्सिम। हुजूर आपके मुंह में मुबारक दांत ऐसे हैं, आपके मुंह मुबारक में मुबारक दांत ऐसे हैं जिस तरह सीप के अंदर कीमती मोती हो। अल्लाह अकबर। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बयान था। ऐसे ही बयान सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।